نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کی کلاس میں اگلی جو آیات چل رہی ہیں وہ 103 سے 104 سے آیات جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت تم کہو راعینا، راعینا لفظ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان میں سے ایک لفظ راعینا تھا۔ راعینا کا مطلب ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ یہودی بھی آ کر آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ کی باتیں سنتے، بعض بات جو اچھی طرح نہ سنتے تو اس کو دوبارہ دہروانے کے لیے یہ راعینا لفظ کہتے، راعینا۔ اور پھر مسلمان بھی اس لفظ کو کہنے لگے، راعینا کو، یعنی جب آپ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تو اصل یہ لفظ یہودیوں نے کہا تھا، راعینا، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری رعایت کیجیے۔ تو مسلمانوں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ تو بعد میں یہ جو یہودی تھے یہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور تضحیک کے طور پر اس لفظ کو راعینا کے بجائے راعینا کہنے لگے، اور اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ راعینا کا معنی بکریوں کو چرانے والے، ہماری بکریوں کو چرانے والے، یا اس قسم کے معنی اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کو بولنے سے منع کر دیا اور فرمایا وقولوا، اور کہو انظرنا، انظرنا لفظ، راعینا کے بجائے کیا کہنا ہے؟ انظرنا لفظ۔ یعنی یہودیوں نے یہ راعینا لفظ کہنا ہی بدنیتی کی وجہ سے شروع کیا تھا کہ تاکہ مسلمان بھی جب اس لفظ کو بولنا شروع کر دے تو پھر ہم اپنی وہاں مرضی چلائیں گے، کیونکہ ان کی تو عادت تھی نا اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کرنا، الفاظ کو مٹا بھی دینا، الفاظ کو بدل بھی دینا۔ تو انہوں نے یہاں پر بھی اپنی وہ شیطانی کام شروع کیے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً مسلمانوں کو اس پر اطلاع دی کہ یہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو، راعینا مت کہو، انظرنا لفظ کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور سنو۔ یعنی جب محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہو تو پھر اتنے دھیان سے بیٹھو کہ کہنا ہی نہ پڑے کہ آپ ذرا دوبارہ دہرا لیجئے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا جو انداز تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ علیہ السلام ایک ایک لفظ کو بعض جگہوں پہ آتا ہے 3 بار بولتے تھے، اور بعض جگہوں پر آتا ہے اتنا آرام سے آپ بولتے تھے کہ ہر انسان آپ علیہ السلام کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا تھا۔ تو یہاں اس کے باوجود کہا گیا کہ واسمعوا، سنو، یعنی جب تمہارے سامنے کوئی بات کی جا رہی ہو تو اسے پورے دھیان سے سنو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ سب بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ علیہ السلام کے لیے الفاظ بہت ادب والے لائیں، ادب سے گرا ہوا کوئی لفظ نہ لائیں، اور ایسی بات نہ کریں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کرنا، ذرا سی بھی بے ادبی کرنا انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے بارے میں کتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ مسجد نبوی، یعنی جو مسجدوں کی سردار مسجد ہے مسجد نبوی، اس میں پھر آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جب ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، اور بعد میں لوگوں کو بتایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا پاک نام کوئی سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور پھر میں نے آمین جب کہا تو کتنا سخت اس بندے کے لیے ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ محفل
میں بیٹھے ہیں، آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام کتنی بار آ رہا ہے، تو کیا آپ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر تو 10 نیکیاں مل گئی، اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں لعنت برستی ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت درود نہ پڑھا جائے تو اتنی سختی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذرا سی بات کرنا انسان کو مکمل طور سے ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بہت خیال کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں، آپ کے معاملے میں ادب و آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے 30 پارے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی اور آپ کے مکمل فرامین احادیث کی صورت میں بالکل سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر امت بے عملی کرے گی، خصوصاً خواتین اسلام اگر بد عملی کریں گی، یعنی آپ بڑی ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ پھر بھی ابایا نہیں لے رہے، آپ پردہ نہیں کر رہے، حالانکہ آپ پر پردہ فرض ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، آپ بالغ ہو، آپ پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے، آپ تراویح بھی نہیں پڑھ رہے، آپ نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کر رہے، آپ کی زندگی میں گناہوں کے انبار ہیں، آپ خیال ہی نہیں رکھ رہے، تو آپ سوچو کہ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، اللہ رب العزت کتنے سخت ناراض ہوئے، اس لفظ کو ہٹا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کبھی زندگی میں رائنا لفظ مت کہنا، انظر نہ کہنا۔ تو آپ علیہ السلام کی لائی ساری تعلیمات کے اگر امت خلاف کرے گی تو پھر اللہ رب العزت کیا خوش ہوں گے؟ تو آگے بتایا گیا ہے کہ جو انسان بھی ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف ہو، تو ظاہر ہے جتنی بھی بدعملیاں امت کرے گی تو اس کی سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتی ہے۔ وہ ایک شاعر تھا نا، بہت خوبصورت شاعری کرتا تھا، تو انہیں اس شاعر کو کوئی اللہ کے ولی ملنے گئے تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی جو ہے وہ حجام سے صاف کرا رہا ہے، تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور یہ بندہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ یہ نبی اسلام کی سنت پہ استرا پھروا رہا ہے۔ تو افسوس کیا کہ میرا سفر بیکار چلا گیا، اور اس کو کچھ کہا، اس کہنے کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ وہ تمہارا کلام اور یہ تمہاری زندگی تمہاری لائف۔ تو اس نے کہا جو بھی ہو میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میری اپنی جیسی بھی زندگی ہے، میں جیسی بھی گزار رہا ہوں، پر میں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ تو وہ بزرگ بڑا افسوس کر کے کہنے لگے کہ تم تو اس ہستی کا دل دکھا رہے ہو جو دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، یعنی تو جو اپنی داڑھی پر استرا پھروا رہا ہے تو ان کا دل دکھا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی بڑی ہستی کا تم دل دکھا رہے ہو اور تم کہتے ہو میں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ تو آج جو بھی عملی امت کرتی ہے، چاہے وہ بچیے کر رہی ہیں یا لڑکے کر رہے ہیں یا بزرگ کر رہے ہیں یا بڑی عمر کی خواتین کر رہی ہیں، جس بھی عمر کے حصے میں کوئی بھی فرد ہے اور وہ کلمہ گو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ دل دکھا رہا ہے ان کا، اور اللہ رب العزت کے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت ناراضگی ہے۔ ماں نہیں یودو چاہتے الذین، وہ لوگ کافر جو کافر ہیں، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور نہ مشرک، این ینزل کہ اترے علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ کیونکہ یہودیوں نے یہ رائنا لفظ نکالا تھا، آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے تو آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو انہیں یہ ہوتا کہ یہ بہت بات دہرائی جائے تو وہ کہتے رائنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی ان الفاظ کو دوبارہ دہرا دیجیے۔ تو ان کے اندر تو خباثت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے مسلمان جب بولنا شروع کرتے تو ہم اس کو تھوڑا چینج کریں گے، بدل دیں گے۔ انہیں کیا پتا کون سا ان کی عربی کا یہ لفظ ہے،
تو یہ ہے کہ وہ بھی اتنے متبع اور اتنے نیک اور اتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ہیں، لیکن الفاظ جب غلط بولیں گے تو اللہ رب العزت کے جو ان کا مقام ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہٹا کر صاف مسلمانوں کو بتایا کہ یہ اہل کتاب، یہ کافر اور یہ مشرک، ان کی خواہش یہ ہے کہ کبھی بھی تم پر کوئی بھلائی نہ اترے اور تم خیر سے محروم رہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو خیر عطا کی کہ تمہارے اندر اپنا آخری حبیب علیہ السلام بھیجا، آپ کے مبارک چہرے کا دیدار نصیب ہوا، آپ کے ہاتھ پر بیعت تم نے کی، ایمان تم لائے، تمہارے سامنے قرآن کریم کا نزول ہوا سرزمین مکہ پر۔ کتنی مبارک وہ جگہ ہیں اور کتنی مبارک اللہ رب العزت نے ان جگہوں کو بنایا جہاں وجود پاک ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا، آپ کے شاگردوں کا، اور وہ سرزمین جہاں پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ خیر تمہاری زندگی میں رہے، تو لہٰذا ان کے ہمیشہ ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کی شرارتوں سے انسان بچ سکے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ میں یشاء جسے چاہتا ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب کو بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر جو بدنیتی ہے کہ تم مسلمانوں کو خیر اور بھلائیوں سے محروم کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ان خیروں کو لکھ دیا ہے، لہٰذا ان سے یہ محروم نہیں ہوں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے وہ انسانوں کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ ما ننسخ، جو منسوخ کر دیں ہم، من آیت، ان کوئی آیت، او ننسیہا، یا بھلا دیں اس کو، نأتی، ہم لے آئیں گے، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او مثلیہا، یا اسی جیسی۔ یہود ایک یہ بھی طعنہ کرتے تھے کہ تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں، یعنی پہلے وہ آیات پڑھی گئی اور اب نہیں پڑھی جاتی، یا پہلے وہ حکم موجود تھا وہ نہیں ہے، یہ بھی ایک طعن دیتے تھے۔ تو گویا ایک شک ڈالتے تھے کہ یہ کوئی سچی کتاب نہیں ہے، اگر سچی ہوتی تو ایک ہی بار سب نازل جو ہوا تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ سچی کتاب نہیں ہے، ایک شکوک و شبہات ڈالنے کی وجہ سے یا طعنے دیتے تھے وہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہم منسوخ کر دیں، یعنی وہ آیت جو پہلے تھی موجود، مسلمانوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا اور بعد میں وہ آیات واپس لے لی گئی، اب وہ آیات موجود نہیں ہیں۔ کتنی ہی قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جن کی اب تلاوت نہیں ہوتی لیکن ان کے احکام موجود ہیں، جیسے شراب کی جو شراب پینے والے آدمی کے اوپر جو حد لاگو ہوتی ہے، جو حدود ہیں، وہ آیات پہلے موجود تھی لیکن اب موجود نہیں، لیکن حکم اب بھی موجود ہے کہ جو شرابی ہے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو شادی شدہ جوڑا زنا کرے تو اس کو رجم، یعنی ان کو سنسار کیا جائے گا، یہ پہلے آیت موجود تھی لیکن وہ پھر آیت موجود نہیں رہی، لیکن وہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اور اسی طریقے سے کتنی آیات اب موجود ہیں لیکن ان کے احکام موجود نہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے اندر آنے والے خیالات کا بھی اللہ رب العزت حساب لیں گے۔ اب وہ آیات تو ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ حکم باقی نہیں رہا۔ اور اسی طریقے سے کتنی ایسے احکام تھے، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ چونکہ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے تو شروع میں یہ حکم آیا تھا کہ تم میں سے جو بندہ طاقت رکھ سکتا ہے روزہ رکھنے کی اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو خیر ہے، وہ کفارہ دے دے، روزہ نہ رکھے۔ لیکن بعد میں یہ حکم مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا، آیات اب بھی موجود ہے لیکن حکم مکمل کر دیا گیا، تو ختم کر دیا گیا حکم، یعنی اب کوئی طاقت رکھے نہ رکھے اسے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ ہاں کوئی بہت ایسا انسان ہے کہ جو ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، زندگی بھر دوبارہ روزہ رکھنے کی امید ہی نہیں رہی، تو پھر تو وہ کفارہ ہی دے گا۔ علم کیا نہیں، تعلم، آپ جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔
علم کیا نہیں، تعلم آپ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کی ملک و بادشاہت ہے، السماوات یا آسمانوں میں، والارض یا زمینوں میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی حامی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، یعنی کل کائنات پر ایک اللہ ہی کی حکومت ہے۔ ام کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسے کہ سئل سوال کیے گئے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوالات کرنے سے منع کیا گیا، جیسے کہ ایک موقع پر آتا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان پر کہ اگر تم میں سے جس کو جو چاہے مجھ سے پوچھ لے، تو ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، آپ بتائیے وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ وہ ایک پہاڑی یعنی پہاڑ کے قریب ہی ایک درخت کے ساتھ، اس کی جڑوں کے ساتھ اس کی رسی الجھ گئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، تو تمہاری اونٹنی وہاں اٹکی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی، انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں کہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان، کیونکہ لوگ ان کے والد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صاحب میرے والد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد یمان ہیں۔ تو اسی طرح لوگوں نے مختلف سوالات کرنے شروع کیے، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ کیا تم اس طرح کرنا چاہتے ہو جیسے کہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت سوال کرتے تھے، جیسے کہ آپ گزرے ہوئے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے اس قدر سوالات بڑھائے، ومن اور جو کوئی یتبدلی تبدیل کرے کفر کو بالایمان ایمان کے ساتھ، فقط پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ یعنی اگر کوئی انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے آزمائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہودی اسی طرح مسلمانوں کے اندر شبہ ڈالتے تھے کہ تاکہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے پاس جائے اور اس طرح کی گفتگو کرے اور پوچھے، تاکہ سوالات کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ، اور خود بھی وہ آتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو کفر کہا ہے کہ جو انسان بھی ایسا کفر اختیار کرے گا ایمان کے بعد تو وہ سیدھی راہ سے دور جا چکا ہے۔ وَدَّ چاہتے ہیں کثیر بہت زیادہ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم وہ واپس لے جائے تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر میں، یعنی کافروں کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے، اہل کتاب جب بھی آئیں گے تو اس میں یہودی اور عیسائی مراد ہوں گے۔ اہل کتاب کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ مسلمان کیوں مسلمان ہو گئے ہیں، کیوں اللہ کے رسول السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نہیں ہوئے تو یہ کیوں مسلمان ہوئے ہیں، جیسے کہ ان کے اندر یہ حسد رہا ہے ہمیشہ سے کہ کیوں آخری نبی علیہ السلام ہم میں کیوں نہیں آئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی پر یہ لے جائیں۔ حسد من عند انفسہم، حسد ہے ان کے جیوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر۔ حسد جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر انسان دل کے اندر یہ بات پیدا کر لے، یہ چاہے کہ اس کی خوشی یا تو مجھے مل جائے تو یا پھر اس کے پاس بھی نہ رہے، اس کے پاس وہ نعمت اس سے بھی ختم ہو جائے، تو اسے حسد کہتے ہیں، اور یہ یہودیوں کے اندر کثرت سے پایا جاتا تھا۔ حسدن حسد ہے من عند انفسہم ان کے دلوں میں، من بعد ما جب تبین واضح ہو گیا لہم ان پر حق و سچ، یعنی انہیں جب یقین ہو گیا کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو اب اور کوئی ان سے سوجی نہیں جاتی بات، تو بس یہ ہے کہ اگر وہ صحیح نہیں راہ پر چلتے تو مسلمان بھی ان راہوں سے ہٹ جائے۔ فاعفو پس تم معاف کرو، وصفحو اور ذہن میں بھی نہ لاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بھی امری ہی اپنا حکم، یعنی یہ ہے کہ
وہ جس طرح ظاہر بیچ میں رہتے تھے تو اللہ رب العزت کا تاحال کوئی حکم آنے تک ان کو معاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا تھا اور تمام اہل کتاب مدینہ سے نکال دیے گئے تھے۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو صلاۃ نماز، وَآتُوا، اور دو زکوٰۃ۔ اور آپ قرآن کریم میں کثرت سے یہ پڑھیں گے کہ تھوڑے وقفے کے بعد نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو، من خیر لانفسکم، اپنے لیے، من خیر کوئی بھی بھلائی، تجدو تم پالو گے ہو اس کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، یعنی جو بھی آج اچھے عمل ہم کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا بہترین بدل ملے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور کہا یہودیوں نے، لن ہرگز نہیں، یدخل داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من جو کان ہے ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی۔ مسلمانوں کے سامنے آتے اور ایک دوسرے کو بھی یہ کہتے تھے کہ جنت بنی ہی یا یہودیوں کے لیے ہے یا عیسائیوں کے لیے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دل کا یہ امانیہم، ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، یہ ان کے من کی باتیں، ان کے دل کی چاہتے ہیں۔ قل، آپ علیہ السلام فرما دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے، یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنی کتاب کی کوئی آیت لاؤ، کوئی عبارت لاؤ جس میں لکھا ہو کہ یہودی یا عیسائی ہی صرف جنت کے مالک ہیں اور کوئی نہیں جائے گا جنت میں۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا، بلا، نہیں، یعنی یہودیت اور عیسائیت، یہودی اور عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت میں کون جائے گا؟ بھلا، بلکہ من جو اسلم، جھکا دے، وجہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ محسن، نیکوکار ہو، فلہ، پس اس کے لیے، اجرہ، اس کا ثواب ہوگا، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں۔ یعنی جو انسان بھی اللہ کی غلامی اختیار کرے گا، جس نے بھی اللہ رب العزت کو اپنا معبود بنا لیا اور پھر اللہ ہی کے لیے اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کہ اب جو میرا اللہ کہے گا تو بس میں وہ کروں گا یا وہ کروں گی، تو وہ بندہ جنت کا مالک ہے۔ اور ایسے انسان کے لیے ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم، ان پر، یعنی دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم، اور نہ وہ یحزنون، آخرت میں غمگین ہوں گے۔ دونوں جہانوں میں ایسے لوگ خوش و خرم زندگی بسر کریں گے جنہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا۔ تو ظاہر ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی بندہ بنا لیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا ہوگا، کیونکہ آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔